ان الذین توفاہم الملائکہ. اب دیکھو ایک اور صورت پیش آ رہی. کچھ لوگ ایسے ملک میں رہے جہاں اسلامی احکام کمزور تھے، اسلامی احکام پر عمل نہیں ہو سکتا تھا، اور اس وجہ سے بہت سارے دینیات سے یہ لوگ رہ گئے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں کی پکڑ ہوئی. انہوں نے عذر کیا کہ ہم اس لیے شریک نہیں ہوئے کہ ہم کمزور بہت تھے، ہمارا ملک حال صحیح نہیں تھا. حق تعالیٰ کی طرف سے انہیں کہا گیا کہ اس ملک کو چھوڑ دیتے جس ملک میں آپ کے اسلام، آپ کے دینی احکام اور تعلیمات پر عمل مشکل تھا، اس میں نہیں رہنا تھا. ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکہ، جن کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، وہ ظالم ہو اپنے بارے میں. قالوا فیم کنتم، ان سے فرشتوں نے کہا تم کہاں تھے، تم کدھر تھے. اب دیکھو غائب ہے، دفتر کے سامنے کوئی بندے بشر نہیں ہوتا، یہ حاضری بہت مشکل ہے. جی معجزہ ہے، یہاں بیٹھنے والوں کا ذکر آیا تو بیٹھنے والے غائب ہو گئے. مجاہد یعنی جہاد تو آسان کام نہیں ہے. ہر شخص آپ کا جہاد سبق پڑھنا ہے. آپ دیکھو کتنے آپریشن میں بیٹھے رہتے ہیں، خاص عقیدت ہے تب جا کے آسان ہو گیا ہے. سارے جو ہے غریب پریشان ہے. آئی سمجھ، میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب رمضان شروع ہو جائے گا ان کا ایمان تبدیل ہو جائے گا. بس بھاگنے کے چکر میں ہو، فلاں کے سر میں درد ہے اس کو آرام آ رہا ہے، ہر دل سڑی پہ سر درد، دل سڑی نہ کھایا اگر سر کے بارے میں سب درد ساتھ سر کے ساتھ سب یہ شکتی پاری ہوئی روڈے اڈے نہ پڑ لی ادھر. درجات منہ ہوا، خدا کے ہاں بڑے درجے ہیں، ان کو بھی درجے ملے گا جو اپنا کام چھوڑ کے ادھر ادھر ہو رہے ہیں. ومغفرۃ ورحمہ، اور بخشش ہوگی اور رحمت. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اے اللہ بخشنے والا رحم والا. ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکہ، جن کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، اور وہ ظالم ہو خود. قالوا فیم کنتم، فرشتے کہیں گے تم کہاں تھے، کدھر ہو. نہ گٹ گٹ سارب سارب دفتر پریس ہے پڑشی ادھر ہی کہتے لگا. قالوا كنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے ہم بہت ناتوان تھے ملک میں. فی الارض سے مراد ملک، اپنے ملک میں ہم بہت ناتوان تھے. یہ کہیں گے ہم کو نیند کا موقع نہیں ملتا تھا. آئی تو نیند کا موقع ان کو دینا چاہیے تھا کہ یہ خوب سوئے. یہ ان مدرسوں میں چلے جائے جہاں پر تالے پڑے ہوئے سب بندے شوال میں کھلیں گے. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، فرشتے کہیں گے کیا خدا کی زمین بڑی نہیں پڑی تھی، خدا کی زمین نہ تھی بڑی پڑی. اتنی بڑی زمین ہے اللہ کی. فتہاجروا فیہا، وہاں چلے جاتے. فاولئک مأواہم جہنم، ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وساءت مصیرا، اور ناکارہ بازگشت ہے. یہاں سے پتہ چلا کہ ان آیات کے نزول کے وقت جن لوگوں کی شکایت کی گئی کہ وہ موجود نہیں تھے اور انہوں نے وقت پر دین پر عمل نہیں کیا، اور یہ عذر کہ ان پر کفار مسلط تھے یہ نہیں مانا گیا، اور کہا گیا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہ ان پر ہجرت فرض عین ہو گئی. ہجرت فرض عین. الا المستضعفین من الرجال، مگر وہ جو ناتوان ہیں مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ، ان سے بنتا ہی نہیں کوئی ہیلا، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ وہ پا رہے ہیں کوئی راہ و رسم.
فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، بس یہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ معاف کر دے انہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور ہے اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا. یہاں مضمون تو واضح ہے کہ وہ مرد اور عورتیں اور بچے جن سے کفار کے ملک سے نکلنے کا کوئی ہیلہ نہیں بن رہا تھا اور نہ وہ راستہ پا رہے تھے، وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا. ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم غیر معذور سمجھے وہ واقعتاً معذور ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے. آیت کے اندر ایک لفظ آیا ہے لا یستطیعون حیلۃ، ان سے ہیلہ نہیں بنتا. ہیلہ ایک باریک تدبیر کو کہتے ہیں جس کے ذریعے آدمی مشکلات سے نکل جائے. پھر ہیلے کی تقسیم بڑی ہے. اگر مقصد حق کی ادائیگی ہے تو ہیلہ مستحب ہے اور محمودہ ہے، اور اگر مقصد حق کو باطل کرنا ہے تو ہیلہ ناپسندیدہ ہے اور ناجائز. قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا ہیلہ ہے مچھلی پکڑنے کا، اللہ کے حکم کو باطل کرنے کے لیے تھا. ان کی پکڑائی ہوئی اور ان کو سزا دی گئی ہے. قرآن کریم میں ایوب پیغمبر کا ہیلہ ہے، یوسف پیغمبر کا ہیلہ ہے، وہ پسندیدہ ہیلے. ملک کے بعض علماء جیسے پنپیر مولانا وغیرہ مطلقاً ہیلوں کے منکر معلوم ہوتے تھے. ہم حیران ہیں کہ شیخ القرآن ہو کر لا یستطیعون حیلۃ سے کیسے صرف نظر فرماتے. اس آیت سے ہیلے کا اثبات ہو رہا ہے، اس آیت سے ہیلے کی ترغیب ہو رہی ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہیلے کی بنیاد ثابت ہے. اور انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا، رسالہ تو نہیں تھا رسالہ، اور اس کا نام تھا النشاط عن حیلۃ الاسقاط. خدا شکر دے اسقاط بیلی نخلاش ہوا. یہ ترجمہ پنپیر میں بیٹھ کے تو چل سکتا ہے لیکن علماء کے بیچ میں بیٹھ کے نہیں چلے گا. پنپیر میں تو وہ کنڑ اور غزنی اور کابل اور علمند کے وہ ناخواندہ لوگ آئے ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں. لیکن باقاعدہ مدرسوں میں علوم پڑھنے والے جب اس آیت پر پہنچیں گے کہ لا یستطیعون حیلۃ، ان ناتوانوں سے ہیلہ تک نہیں بنا، حالانکہ ان کو ہیلہ کر کے نکلنا تھا. تو ہیلے کا وجود مسلم ہے اور ہیلے کے ارتکاب کی ترغیب دی گئی ہے. اس لیے النشاط عن حیلۃ الاسقاط غلط واقع ہوا ہے. اور اسقاط کے ہیلے کا انکار بھی آسان نہیں ہے. تمام فقہاء کرام اس کے قائل. محدثین میں امام بخاری سختی سے قائل ہے. انہوں نے بخاری شریف جلد اول کتاب الجہاد میں ایک باب قائم کیا ہے، باب ما یجوز من الحیلہ. یہ باب ہے کہ بعض ضروری ہیلے جائز ہیں. اور وہ جو کتاب الحیل ہے وہ تو غلط ہیلوں کے خلاف ہے. مگر وہ ناتوان مردوں میں سے، عورتوں اور بچوں میں سے جو طاقت نہیں رکھتے ہیلہ کرنے کی اور نہ وہ پا رہے ہیں راستہ نکلنے کا، فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، بس یہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ معاف کرے ان کو. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور ہے اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا، پائیں گے زمین میں جگہ بڑی، وسعہ اور گنجائش. مہاجرین افغانستان سے آئے پاکستان میں کوٹھیوں کے مالک، ہندوستان سے آئے پورے صوبے پر قابض ہے. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ
مفتی اعظم پاکستان نے ان آیات کے ذیل میں اعتراف کیا ہے کہ ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والوں کو اللہ نے پاکستان میں بڑی سہولت اور فراوانی کی زندگی عطا کی. وَمَن يَخْرُجْ، اور جو کوئی نکلے من بیتہ اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کر کے الی اللہ ورسولہ اللہ اور رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت پھر اس کو پائے موت، فقد وقع اجرہ علی اللہ پس یقیناً اس کا اجر پختہ ہے اللہ کے ہاں، وکان اللہ غفور الرحیم. ایک صحابی ہے حضرت زمرہ بن قیس، زمرہ ذات سے ضمرہ بن قیس، وہ مکہ مکرمہ میں تھے. جب یہ آیات نازل ہوئی تو بیٹوں کو کہا مجھے باہر نکالو. بیٹوں نے کہا طبیعت ناسازی کا خبردار کہ مکہ میں میری روح نکلی. اللہ نے منع کیا ہے کہ ایسی جگہ میں موت آئے. خدا کی قسم میں مکہ میں رات نہیں گزاروں گا. تو بیٹوں نے پلنگ پہ ڈال کے باہر نکالا. جب باہر نکلا تو تنعیم کے پاس انتقال ہوا. یہ ان کے بارے میں نازل ہوا من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو اپنے گھر سے نکلے ہجرت کر کے اللہ اور رسول کے لیے. عموماً اموات راستوں کی بڑی افسوسناک ہوتی ہے. مولانا مفتی نظام الدین گھر سے نکلے درس دینے کے لیے، مولانا یوسف لدھیانوی گھر سے نکلے ختم نبوت جانے کے لیے، مولانا حبیب اللہ مختار شاخ سے نکلے ادارے کے لیے، مولانا انیس الرحمان جمعہ پڑھ کر ضروریات کے لیے باہر نکلے، مولانا عنایت اللہ اور حمید الرحمان گھروں سے نکلے جامعہ فاروقیہ کے لیے، مولانا سنجان صاحب اپنے گھر سے نکلے کسی کے ہاں افطار کرنے کے لیے اور وہاں نکاح پڑھنے کے لیے. اب یہ کہ وہاں پہنچنے سے پہلے یا وہاں فارغ ہو کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نکلے، راستے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ باہر نکل کر کے یہ سب واقعات ہوتے ہیں. استغفر اللہ. اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور رسول کے لیے پھر پائے اس کو موت پس پختہ ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ہاں، اللہ اللہ کے ہاں. وکان اللہ غفور الرحیم. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرنے لگو ملکوں میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، نہیں ہے تم پر وبال، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ قصر کرو نماز میں. جب ایک آدمی گھر سے اور شہر سے باہر نکلے اور اس کا ارادہ کم از کم 48 میل دور جانے کا ہو، کم از کم، یہ 4 فرض 2 پڑے گا. جب وطن سے گھر سے باہر نکلے 4 فرض 2 پڑے گا، باقی یہ تمام عبادات اپنی جگہ اٹل رہے گی. ظہر کے 4 فرض 2، عصر کے 4 فرض 2، عشاء کے 4 فرض 2، اور سنتیں غیر موقد ہو جائے گی. کبھی کبھی سنت نہ پڑھنا سفر میں یہ بھی ثواب ہے، کیونکہ وہ من السنن ترک السنن فی الاسفار. یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ سفر میں آدمی سنتیں نہ پڑھے. سرحد بلوچستان اور افغانستان کے لوگ اس کو نہیں سمجھتے، وہ ضرور سنت پڑھتے، ضرور نہیں پڑھتی. سفر میں سنت موقدہ غیر موقد ہو. ومن السنن، یہ بھی سنت ہے ترک السنن فی الاسفار، کہ سفروں میں سنتیں چھوڑ دو. راحت و آرام ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، پڑھنا شروع کر دیا تو کوئی بری بات بھی نہیں ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ سفر میں سنت غیر موقع ہے.
اور وطر اپنی جگہ ہے کیونکہ وہ فرض عملی ہے.